الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلمه مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. وفي رواية: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضبه أبو بكر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. قال: وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین و ناظرین، خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبولیت اسلام کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر نبوت ملنے سے قبل خلوت اور تنہائی کے اندر
بیٹھنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور زندگی کا پہلا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر فرمایا۔ اور جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہلی وحی نازل فرمائی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کے سورہ علق کی ابتدائی آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہوا۔ تو اس پہلی وحی کے آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سامنا ہوا تھا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے دبوچتے ہوئے کہا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے دبوچا اور پھر چھوڑ کر کے کہا کہ اقرا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ سینے کے ساتھ لگا کر دبوچنے کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ 5 آیات کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی تاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے اپنی جان کے ضائع ہونے کا۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑایا، اور پھر ساری تفصیل سننے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں۔ تو اس کے بعد دوسرا جو دن تھا، اس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کی تلاش میں پہلے ہی سے تھے، وہ اس جستجو کے اندر تھے، اس تلاش کے اندر تھے کہ ایسا دین مجھے مل جائے جو فطرت سلیم اور عقل اور بصیرت کے تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہو، کیونکہ تجارت پیشہ تھے، اور تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے انہیں عرب کے مختلف علاقوں کی طرف جو ہے آنا جانا بھی ان کا رہتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مختلف ادیان سے اور مذاہب کے لوگوں سے، خاص کر عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا تھا، تعلقات تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑا تھا، زید بن عمر بن نفیل خانہ کعبہ کے سین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امیہ بن ابی سلط کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو امیہ بن ابی سلط نے عمر بن نفیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیف اصبحت یا باغی الخیر، کہ اے خیر کے بھلائی کے متلاشی، تمہاری صبح کیسے گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ
خیریت کے ساتھ گزری۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس چیز کی تم تلاش کے اندر ہو، حل وجدتا، کیا تم نے وہ چیز پا لی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لا، نہیں، میں نے ابھی تک نہیں پائی۔ تو اس وقت امیہ بن ابی سلط نے ایک شعر کہا، اور اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ کل دین یوم القیامت الا ما قضى اللہ فی الحنفیۃ بور، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے سوا سب ادیان قیامت کے دن بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے عمرو بن نفیل سے کہا کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے، کیا وہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا، یا طائف والوں میں سے ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی نبی کے انتظار یا بعثت کا نہیں سنا تھا، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے ان کی باتیں سننے کے بعد میں ورقہ بن نوفل کے پاس چلا گیا تصدیقی حال کے لیے، معلومات کے لیے، اس لیے کہ ورقہ ابن نوفل اکثر جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ میں ان کے پاس جب حاضر ہوا تو میں نے امیہ بن سلط کا اور عمرو بن نفیل کے درمیان میں جو مقولہ ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی، وہ ان کے سامنے پیش کی اور پھر ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے آسمانی علوم کے اوپر عبور حاصل ہے، اور جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم انساب کا بھی ماہر ہوں تو اس بنا پر میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ تمہاری قوم قریش کے اندر ہوگا، اس لیے کہ تمہاری قوم قریش جو ہے نسب کے لحاظ سے یہ وسط عرب ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نبی کا تعلق تمہارے ہی خاندان سے ہوگا۔ ورقہ کا یہ بیان سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتیاق اور انتظار بڑھ گیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ چاند مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا ہے، اور پھر اس کے کئی ٹکڑے ہو کر کے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کے وہ ایک ایک گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر یہ ٹکڑے آپس میں ملے اور مکمل چاند ان کی گود میں آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہونے کے بعد خواب کی تعبیر کے اندر مہارت رکھنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس آدمی نے بتایا کہ جو نبی آخر زمان آئیں گے تم اس کی پیروی کرو گے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور تم اس کے پیروکاروں میں سب سے افضل ہوگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن سلط کے جو پسندیدہ اشعار تھے ان میں سے چند اشعار بھی سناتے تھے۔ فرمایا الا نبی لنا منا فیخبرنا، الا نبی لنا منا فیخبرنا، ما بعد غایتنا من رأس مجرانا، انی اعوذ بمن حج الحجیج له والرافعون لدین اللہ ارکانا۔ فرمایا خبردار، ہمارا نبی ہم میں سے ہے، وہ ہمیں ہماری تخلیق کے آغاز سے لے کر ہماری موت کے بعد تک کے حالات بیان کرتا ہے۔ بلا شبہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جس کے لیے حاجی حج کرتے ہیں
اور دین الہی کے ارکان بلند کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش حق میں اور انتظار بعثت رسول کی اس گھڑی کی تلاش میں تھے۔ اس کے لیے آپ نے زمانہ جاہلیت میں فطرت سلیم رکھنے والے بہت سارے لوگوں سے اشعار بھی سنے تھے اور ان میں سے بعض شعروں کو یاد بھی کر لیا تھا۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے پوچھا، من منکم یحفظ کلام قص بن ساعدۃ فی سوق عکاظ، کیا تم میں سے کسی کو قص بن ساعدہ کا کلام یاد ہے جو اس نے عکاظ کے بازار میں پڑھا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اجمعین خاموش ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انی احفظ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے۔ فرمایا، كنت حاضرا يومها في سوق عكاظ ومن فوق جمله الأورق وقف قص يقول أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إن من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا مهاد موزون وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور ليل داج وسماء ذات أبراج يقسم قص إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أرزوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا ثم أنشد قائلا في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر۔ فرمایا، اللہ کے رسول مجھے یاد ہے میں اس وقت عکاظ کے بازار میں موجود تھا، اپنے گندمی اونٹ پر سوار ہو کر قص ابن ساعدہ نے کہا تھا، اے لوگو میری باتیں غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو تاکہ تم مستفید ہو سکو۔ ہر ذی روح کو موت آئے گی اور جو مر گیا وہ گزر گیا، جس چیز کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ آسمان کی پیدائش میں ایک عظیم نشانی ہے اور زمین کے اندر عبرت کی نشانیاں تمہارے لیے موجود ہیں۔ زمین کو بصورت بچھونا بچھایا گیا ہے اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا گیا ہے۔ ستارے جگمگا رہے ہیں، سمندروں کا پانی گہرائی میں ہرگز نہیں جائے گا۔ رات تاریک ہے، آسمانوں میں برج موجود ہیں۔ اور پھر قص نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے اس دین سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر تم اب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کوچ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ کیا وہ وہیں پڑاؤ پر راضی ہو گئے ہیں یا سب کو چھوڑ چھاڑ کر سو گئے ہیں؟ پھر اس نے یہ اشعار کہے، میں نے موت کی ایسی گھاٹیاں دیکھیں جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور میں نے اپنی قوم کے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو دیکھا کہ اسی کی طرف لپکتے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بلا شبہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں میری قوم چلی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر عمدہ ترتیب کے ساتھ اور الفاظ کی صحت کے ساتھ
قص ابن ساعدہ کا پورا کلام ہو بہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر قوت حافظہ سے نوازا تھا کہ ایک دفعہ جو اشعار سنے وہ ان کو ہو بہو اسی طرح یاد رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ جب وہ تجارت کی غرض سے ایک مرتبہ آپ شام گئے تو شام کے قیام کے دوران میں آپ نے ایک خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ راہب کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو بحیرہ نے اس سے پوچھا کہ من این انت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ من ایہا، کہ مکہ کے کون سے ٹرائب کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا من قریش، میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ فَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ، کہ تم کام کیا کرتے ہو، تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تاجرن، میں بزنس کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان صدق اللہ رؤیاک، اللہ تمہارے خواب کو سچ کر دکھلائے گا۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ نَبِيٌّ مِّن قَوْمِكَ، تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے اور تم اس نبی کی زندگی کے اندر ان کے وزیر بنو گے، اور وَخَلِيفَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو اپنے دل کے اندر چھپا لیا اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل میں یمن گیا، فنزلت على شیخ من الازد عالم قد قرأ الکتب، تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے عالم سے جس نے بہت ساری کتابیں پڑھی تھیں اور بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی، میری ان سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر کے مجھ سے پوچھا احرمی انت، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا نعم، جی ہاں، انا من اہل الحرم، میں حرم کے رہنے والوں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وقرشی، کیا تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ قلت نعم انا من قریش، میں نے کہا کہ جی ہاں، میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ پھر اس نے کہا وتیمی، کیا قریش میں قبیلہ تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ قلت نعم انا عبداللہ بن عثمان من تیم بن مرہ، میں نے کہا جی ہاں، میرا قبیلہ تیم سے تعلق ہے اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے، اور تیم بن مرہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس نے پھر مجھے خبر دی کہ انہ سیکون صاحبا لنبی، کہ تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے کہ جسے حرم کے اندر مبعوث کیا جائے گا۔ تو یہ بھی واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ تو جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی بعض روایات کے مطابق کہیں گئے ہوئے تھے، اور واپس جب پہنچے تو کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا ابا بکر ان صاحبک قال، اے ابو بکر تمہارے جو ساتھی ہے، تمہارا جو دوست ہے، اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، اور وہ ساری باتیں یعنی نبوت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہوا ذالک فی المسجد، وہ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد کے اندر ہیں، یدعو الی عبادت الہ واحد، اور ایک الہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ان کا گمان یہ ہے کہ انہ نبی، کہ وہ نبی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نعم، جی ہاں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ فطرق علیہ الباب فاستخرجہ، جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ یا ابا القاسم ما الذی بلغنی عنک، اے ابو القاسم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ مجھے جو بات پہنچی ہے وہ کیا بات ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، تجھ تک میری طرف سے کیا بات پہنچی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلغنی انک تدعو الی توحید اللہ، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وزعمت انک رسول اللہ، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم یا ابا بکر، جی ہاں ابو بکر، بات یہی ہے، ان ربی جعلنی بشیرا و نذیرا، میرے رب نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، وجعلنی دعوت ابراہیم، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دین ابراہیمی کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، دین حنیفیت کے اوپر رکھا ہے، وَأَرْسَلَنِي إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، اور مجھے اللہ نے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مَا جَرَّبْتُ عَلَيْكَ كَذِبًا، میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی جو اخلاق ہیں، آپ کے اندر جو امانت داری ہے، آپ کے اندر جو صداقت ہے، آپ کے اندر جو صلہ رحمی ہے، آپ کی جو حسن افعال ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر دال ہیں کہ آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مد یدک فانی مبایعک، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے دست مبارک کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی نشانی طلب نہیں کی، بلکہ اتنا عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر جو فرشتہ کلام لے کر کے آیا ہے وہ کیا کلام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلام سنا تو پکار اٹھے کہ ما احلا ھذا الکلام وما اعظمہ، کیا ہی میٹھا کلام ہے،
اور کیا ہی عظیم کلام ہے۔ قل لی فداک ابی و امی ماذا اصنع حتی اکون علی دینک، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے دین کے اوپر آ جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اے ابو بکر تم یہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے بن گئے۔ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، تو اس کے بارے میں روایات کے اندر اختلاف ہے، متعدد روایات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ بعض روایات کے اندر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور بعض کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ اس کے اندر پھر محدثین نے جو تطبیق کی ہے ان روایات کے اندر، تو وہ اس طرح سے ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ بچے تھے، چچا زاد بھائی تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غلام تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر کے آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تینوں گھر کے افراد تھے، ایک اہلیہ تھی، دوسرا بچہ تھا جو زیر کفالت تھا، اور تیسرا غلام یا خادم تھا۔ تو گھر کے باہر کے افراد میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے عامۃ الناس میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اسی لیے اول المسلمین کہلائے۔ جو روایات میں نے شروع میں بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل ابو بکر، کہ میں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے نمودار ہوئے۔ اخذا بطرف ثوبہ حتی ابدا عن رکبتہ، انہوں نے پریشانی کی حالت کے اندر اپنی چادر جو انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا اس کو ایک طرف سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کا جو زانو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا، نظر آ رہا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے اہل مجلس سے، اما صاحبکم فقد غامر، کہ تمہارے جو ساتھی ہیں جو آج تشریف لا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، فسلم
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ انہ کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، میرے اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی جلد بازی کی اور پھر مجھے اس کے اوپر ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پشیمانگی ہوئی، انہیں بھی ندامت ہوئی کہ میں نے کیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے انکار کر دیا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے اور گھر پہ جا کر کے پوچھا اسم ابو بکر، کیا یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ قالوا لا، گھر سے جواب ملا کہ نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر چلے آئے۔ فسلم علیہ، آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین کو سلام کیا۔ فجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہونے لگ گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غصہ ہوں گے، فجسا علی رکبتیہ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے قریب ہو کر کے بیٹھ کے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واللہ انا کنت اسلم، واللہ انا کنت اسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے زیادتی کی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں۔ 2 مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا تم نے مجھے جھٹلا دیا اور کہا کہ تم علیاذ باللہ غلط کہہ رہے ہو، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور کہا کہ تم سچ فرما رہے ہو۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، اور اپنی جان اور مال سے میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، میری مدد کی۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین، کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟ مرتین، 2 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا، فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین فما اوذی بعدہا، راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن آج 1444 سال کے بعد بھی بعض ظالم لوگ ایسے ہیں کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج تک جو ہے وہ بھونکتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم اور اپنے صحابہ کو بھی صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے
کیوں منہ موڑا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ڈانٹ پلا دی اور فرمایا کہ میرے ساتھی کو مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ اور یہ ظالم آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھونگتے ہیں، بازاروں کے اندر سرے بازار جو ہے ان کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں اور سب بازی کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر کے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جب تو میں ہوئی کسی معاملے کے اوپر، فَأَغْضَبَهُ ابو بکر، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہو گئے۔ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو کر کے واپس لوٹ پڑے۔ فَأَتْبَعُهُ ابو بکر يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور معافی مانگتے رہے۔ کیا شان تھی ان لوگوں کہ تھوڑا سا غصہ ہوا اور پھر اس کے اوپر بھی انہیں ندامت ہوئی اور معافی مانگنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑے۔ معافی مانگتے رہے، انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر پہنچے، حتیٰ اغلق بابہ فی وجہہ، اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر رہ گئے، پریشان ہوئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے معاف نہیں کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ باقی ساری حدیث پچھلی حدیث کے اندر تفسیر اس کی گزر چکی۔ تو جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا دروازہ بند کرنے کے بعد کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ندامت ہوئی۔ تو وہ فوراً دروازہ کھول کر کے دیکھا باہر نہیں ہے، تو تلاش کے اندر چل پڑے، اور تلاش کرتے کرتے جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے، دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، سلام کیا۔ تو اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب یہ تم سے کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، تو تم سب نے کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور ابو بکر نے میری تصدیق کی اور کہا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، اس لیے میرے ساتھی کو تکلیف اور اذیت مت پہنچاؤ۔ تو ان دونوں احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے اندر اولین لوگوں میں سے شمار ہیں۔ اسی طرح خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اپنے اوائل اسلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الست احق الناس بهذا الامر الست اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں؟ اس طریقے سے بہت ساری باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطاب کے اندر فرمائی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مردوں کے اندر اسلام قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کچھ اشعار کہے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھ کر کے سنائے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی، تو نماز کے بعد
حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار سنائے، فرمایا اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریۃ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا الثانی التالی المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذا صعد الجبل عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن تقلا وكان حب رسول الله قد علموا من البریۃ لم یعدل به رجلا۔ فرمایا جب اپنے کسی بااعتماد بھائی کا غم تازہ ہو تو ابو بکر کی خوبیوں کو مت فراموش کرنا۔ ابو بکر لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور تقوی، عدل اور ایفاء عہد میں سب سے فائق اور برتر تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام خلیفہ ہیں اور آپ نے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی۔ بلند و بالا غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو دشمن نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرتے ہوئے قابل تعریف زندگی بسر کی۔ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن رہے اور اس سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا۔ اس بات سے سب بخوبی آگاہ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا ہم پلا کوئی نہیں، آپ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین حق کی دعوت دی تو آپ فوراً مسلمان ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس سے رخصت ہو کر واپس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی وجہ سے سرزمین مکہ کے تمام باشندوں سے زیادہ خوشی تھی۔ اس قدر خوش تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم سرمایہ تھے۔ اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق سے اور بہترین اوصاف حمیدہ سے اور نرم خوئی سے نوازا تھا۔ ہر دل عزیز شخصیت ہے اور اپنے حسن اخلاق کی بدولت آپ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور مشفق شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مرتبہ اور یہ شرف عطا فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ رب العالمین اپنی کروڑہا اربہا رحمتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور جملہ اتقیاء اصفیاء اور نیک لوگوں کی روحوں کے اوپر نازل فرمائے، اور
ہم مسلمانوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع اور پیروی اور ان کی سچی محبت رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔